السلام علیکم میرے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دی لا اسکوئر۔ آج کے ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے، تھوڑی سی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی۔ ڈسکشن کو ہم تھوڑا سا کنسائز ہی رکھیں گے کیونکہ اس میں اتنا کچھ ہے نہیں قانونی شہادت آرڈر میں۔ آج کا جو لیکچر ہے وہ قانونی شہادت آرڈر کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے؟ قانونی شہادت آرڈر کے بارے میں جو کہ پاکستان میں ایک لا ہے، قانونی شہادت آرڈر ایز اے لا آف ایویڈنس، ٹھیک ہے؟ 1984 میں اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے آج ہمارا جو آج کا لیکچر کا پلان ہے، ہمارا مین فوکس جو ہے، فوکسنگ ایریا جو ہے تو وہ اس میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بعد پریمبل ہے اس کا، اور آرٹیکل 1 اور 2 آف قانونی شہادت آرڈر، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف سے پہلے آتے ہیں کہ یہ ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے وہ انیکٹ ہوا تھا، یعنی پاسڈ بائی دی لیجسلیشن، تو اس کی جو آپ ایئر کو دیکھو تو 1860 ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے 1894، کافی ڈفرینس ہے دونوں میں۔ تو مائنڈ میں یہ کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کون سا نام موجود تھا، ٹھیک ہے؟ یہ قانون شہادت گواہی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کے بارے میں گواہی دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہادت اسے کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کرمنل پروسیجر میں یا جو اگر ایک اوفینس ہے اس کا جو کرمنل ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں وٹنسز کی کافی امپورٹنس ہوتی ہے، چاہے وہ کرمنل ہو چاہے وہ سول ہو، ٹھیک ہے؟ کرمنل سائڈ ہو چاہے سول سائڈ ہو، تو وٹنسز جو ہے اور ایویڈنس اس کی کافی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی لا میں اس کا پروسیجر جو ہے۔ اچھا، تو ان دونوں کے درمیان گیپ ہے، تو مائنڈ میں کویشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہمارا کون سا لا موجود تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے جو لا موجود تھا وہ تھا انڈین ایویڈنس ایکٹ 1872، یہ موجود ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایویڈنس ریکارڈ کرنے کی کمپیٹنسی آف ایویڈنس کے تمام کیا تھے؟ پروویژنس وغیرہ موجود تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی ضرورت کیا آئی، ایسی نوبت کیا آئی کہ اس آرڈر سے اس لا کو ریپیل کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور اب ایک ایکسٹرا انفارمیشن کے طور پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس میں جو چینجز ہیں وہ زیادہ تر اس میں صرف 6 آرٹیکل کو چینج کیا گیا، ٹھیک ہے؟ مطلب مثال کے طور پر اس میں اتنی چینجز کی گئی کہ پہلے ایک بندہ غیر مسلم تھا، تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے اندر کیا چیزیں رہے گی؟ اس کے عقیدے، ان کے جو ایکشنز ہیں وہ کیا ہے؟ ان کنفرمیٹی ود قرآن اینڈ سنہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ آفٹر اے پرسن ہو چینج ہز ریلیجن ٹو اسلام، ٹھیک ہے؟ تو اتنی چینجز اس میں بھی آئی، ٹھیک ہے؟ یہی انڈین ایویڈنس ایکٹ ایڈاپٹ کیا گیا، لیکن کیا کیا گیا تھا اس میں چینجز کی گئی وہ بھی اسلام کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے اس کا پریمبل سے پتہ چلتا ہے جب اس کو ریپیل کیا گیا تو اس میں جو چینجز ہیں وہ کیا ہے؟ وہ پریمبل ہی ایک قانون جو بنتا ہے، وہ جو انیکٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کا پریمبل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کن بیسک پرنسپل کے اوپر یہ قانون، یہ لا کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ پریمبل اس کی ہم دیکھتے ہیں کہ پروونشل آرڈر نمبر، اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی جو ہسٹری کے بارے میں پریمبل بعد میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پریزیڈنشل آرڈر، ٹھیک ہے؟ پریزیڈنشل آرڈر نمبر 10، اس کے مطابق قانونی شہادت آرڈر کو کیا کیا تھا؟ پاس کیا گیا تھا، اس لا کو پاس کیا گیا تھا ایک پریزیڈنشل آرڈر کی وجہ سے۔ اور یہ پریزیڈنشل آرڈر کی بیس کیا تھی؟ جب اگر آپ اس ایئر کو دیکھیں تو 1984 تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ضیاء الحق صاحب 1977 سے لے کے 1988 تقریباً 11 سال وہ ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ جو پیریڈ تھا پاکستان میں، دیکھیں کوئی بھی آپ کو اس کو اسلامائزیشن کی پیریڈ سے بھی جانا جاتا ہے، اسلامائزیشن پیریڈ۔ تو اس پیریڈ کے دوران یہ انڈین ایویڈنس ایکٹ جو ہے اس کو ریپیل کیا گیا، اور کون سا آرڈر انٹروڈیوس کیا گیا؟ قانون شہادت آرڈر، ٹھیک ہے؟ اچھا،
یہ کس نے کیا تھا؟ جنرل ضیاء الحق. جنرل ضیاء الحق نے اس کو پاس کیا. تو ویریس اور بھی لاز ہے جس کو قانونی مطلب جس کو اسلامک ٹچ دے کر انہوں نے چینج کیا. ٹھیک ہے، اسلامائزیشن پیریڈ تھا اس دوران، اور 84 کو یہ لا پاس کی گئی تھی. ٹھیک ہے، تھرو پریزیڈنشل آرڈر نمبر 10. ٹھیک ہے، قانونی شہادت آرڈر کو پاس کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، اچھا میں آپ کو اس کی جو اسلامک ڈیٹ یہ جو باقاعدہ طور پر پبلش ہوئی تھی تو وہ تھی 26 اکتوبر، 26 اکتوبر، اور اسلامک ڈیٹ 30 محرم 1405 ہجری. ٹھیک ہے، اس ڈیٹ کو یہ پراپر پبلش ہوئی تھی ٹو دا پبلک، جنرل پبلک کے سامنے آئی تھی یہ لا. ٹھیک ہے، یہ اس کے ڈیٹ ہے، یہ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. ہم اس کے پریمبل کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم نے پڑھ لیا کہ کس طریقے سے اس آرڈر قانونی شہادت آرڈر یہ لا جو ہے اس کے تحت اس کی وجہ سے انڈین ایویڈنس ایکٹ کو ریپیل کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کی پریمبل کی طرف. پریمبل میں بک سے پڑھوں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس مقصد کی وجہ سے اور کس بنیادی اصول، وہ کون سے اصول تھے، وہ کون سے پرنسپل سے جس کی وجہ سے جس کے بیس پہ اس قانونی شہادت آرڈر کو انکارپوریٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، پریمبل میں بتا دیں اس چیز کے بارے میں. پریمبل آف قانونی شہادت آرڈر یہ بتاتا ہے کہ ویئر ایز اٹ از ایکسپیڈینٹ، ایکسپیڈینٹ مطلب ضروری ہے، ٹو ریوائز امینڈ اینڈ کنسولیڈیٹ دا لا آف ایویڈنس. کون سا لا آف ایویڈنس؟ جو انڈین لا آف ایویڈنس. ٹھیک ہے، انڈین ایویڈنس ایکٹ. ہر دیکھیے لا آف ایویڈنس جنرل لین ہے. انڈین لا آف ایویڈنس اس وقت اس کو نام اس وجہ سے دیا گیا تھا کیونکہ سب کانٹیننٹ تھا. ٹھیک ہے، دونوں ہندوستان تھا. ٹھیک ہے، پاکستان اور انڈیا بھارت دونوں اکٹھے رہتے تھے تو اس وجہ سے اس کو انڈین ایویڈنس ہے. تو برٹش کراؤن جو بھی لا پاس کیا کرتی تھی تو اس کو انڈیا کا نام انڈین برٹش ہے، انڈین کوڈ آف کرمنل پروسیجر وغیرہ اس طرح جو ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو where it is expedient to revise, amend and consolidate the law of evidence so as to bring it in conformity with the injunction of Islam and laid down as in the Sharia. جو پرنسپل ہے کس چیز کے بارے میں؟ شہادت. جو لوگ شہادت دیتے ہیں، کیونکہ جو لوگ شاہد ہوتے ہیں، جو لوگ گواہی دیتے ہیں، تو جو پرنسپل قرآن اور سنہ میں بیان کیے گئے ہیں انہی پرنسپلس کو جو قرآن اور سنہ میں بتائے گئے ہیں کسی بھی وٹنس یا ایویڈنس کے لیے، تو اس چیز کو کنفرم کرنا تھا. جو ہمارے ملک میں ایک پریزنٹ لا آف ایویڈنس کس چیز کی کنفرمیشن سے؟ وہ پرنسپل جو کہ قرآن اور سنہ میں بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ ضرورت پڑی کہ ہم کیا بنائیں، ایک قانونی شہادت آرڈر، اور جو کیا ہو ان کنفرمیٹی ود دا انجنکشن آف اسلام. ٹھیک ہے، قرآن یعنی قرآن اینڈ سنہ. ٹھیک ہے، تو now therefore in pursuance of the proclamation of 5th day of July 1976 and in exercise of all power enabling him. جو power enabling him کا مطلب ہے کہ جو power جو مارشل لا لگئی تھی اور جو power کس کو دیے گئے تھے؟ ضیاء الحق صاحب کو. تو ان پاور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ایک ایسی لا بنائے جو کہ لا آف ایویڈنس کو کنفرم کرے. کس کے لیے؟ کس کے ساتھ؟ ان کنفرمیشن ود انجنکشن ان دا پرنسپل آف قرآن اینڈ سنہ، یعنی ہماری جو شریعہ ہے، ہماری جو اسلام ہے، ہمارا اسلام جو دین ہے اس کے مطابق. ٹھیک ہے، یہ تو تھا اس کا پریمبل. اب اس کا جو ایکسٹینٹ ہے، ایکسٹینٹ اور اپلیکیشن، شارٹ ٹائٹل کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ایکسٹینٹ آف اٹس جورسڈکشن یعنی ایکسٹینٹ آف اپلیکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کا شارٹ ٹائٹل، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ ایز پر قانونی شہادت آرڈر، دس آرڈر، کیونکہ یہ ایک آرڈر ہے نا. ٹھیک ہے، آرڈر ہے. دس آرڈر میں دی کارڈ از قانونی
शहादत ऑर्डर, और इसके साथ नाम भी लिखा जाता है 1984 का, ठीक है, कानून शहादत ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, और इट शेल एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, होल ऑफ पाकिस्तान एक्सटेंड करता है। अच्छा, होल ऑफ पाकिस्तान में कहा, ऑल कोर्ट्स, ठीक है, ऑल कोर्ट्स में जितने भी जजेस इंक्लूडिंग मजिस्ट्रेट्स और बाकी तमाम वो अथॉरिटीज़ जिनके पास ये इख्तियार है कि वो कंडक्ट करें जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और कज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और कज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग्स सिर्फ अदालतों में जजेस और मजिस्ट्रेट के पास नहीं है, ठीक है। बाकी अथॉरिटीज़ हाँ वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कंडक्ट करते हैं या जस्ट लाइक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कज़ाई जुडिशियल प्रोसीडिंग जिसे हम कहते हैं, ACDC साहब जो कंडक्ट करते हैं, तो उसमें इस ऑर्डर के मुताबिक जो प्रोसीजर होगा वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस जो होगा, तो इसमें जो प्रिंसिपल बयान किए हैं तो उनको ही अडॉप्ट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक्सटेंट है, ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ तक अप्लाई होगा, ठीक है, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। All court of magistrate in all court of Pakistan and for those authorities having the power of conducting proceeding just like judicial and extrajudicial, यहाँ पर एक exceptions है। वो exception क्या है कि arbitrator जो है उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं है, ठीक है। arbitration जो होती है, out of the court settlement जो होती है, जो किसी इलाके के मशहरान जो जरगा मुनक्किद करते हैं, तो उसमें जो रिकॉर्डिंग ऑफ एन एविडेंस होती है वो अगर इसके मुताबिक ना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसलिए ये ऑर्डर उन चीज़ों पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर इन साहब की प्रोसीडिंग को, इन साहब की प्रोसीडिंग्स को क्या करते हैं, इस ऑर्डर के मुताबिक डील नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये इसका क्या हो गया, ये इसका शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बारे में अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल जो इसमें डिफिनीशन है, आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 में फर्स्ट डिफिनीशन ये है कि हमने वैसे इन सब की डिफिनीशन से आप किसी में भी की थी कि कोर्ट किसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट की डिफिनीशन जो है वो PPC में है, पाकिस्तान पीनल कोड में। तो यहाँ पर एक डिफरेंट है, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि इन दिस ऑर्डर अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ कंटेक्स्ट। अच्छा, कि इस ऑर्डर के मुताबिक अदरवाइज कि इस कोर्ट यानी इस अल्फाज के बारे में कोई और डिफिनीशन बताई गई हो, जब तक कोई और डिफिनीशन नहीं बताई जाती तो कोर्ट की डिफिनीशन ही होगी, ठीक है, जो कि इस ऑर्डर ने बताया है, ठीक है, इस ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट इन ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली अथॉराइज्ड टू टेक एविडेंस। बस बिल्कुल आसान सी बात है कि वो पर्सन्स में तमाम कोर्ट्स, तमाम मजिस्ट्रेट, तमाम जजेस भी आते हैं जिनके पास लीगली ये इख्तियार हो कि क्या करें, वो रिकॉर्ड क्या एविडेंस। तो ऐसी प्लेस ऑफ सेटिंग को हम क्या कहेंगे, एज पर कानूनी शहादत ऑर्डर, इसको हम कहेंगे कोर्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड डिफिनीशन आती है डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो as per the interpretation of कानून शहादत order, document means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figure, marks or more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। किसी भी मैटर, देखें डॉक्यूमेंट है एक मैटर के बारे में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिटन में हो, expressions, figure, signs,
जितने भी जिस किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, ओरली नहीं, ठीक है, रिटन एक्सप्रेशन, फिगर, साइंस, जो कि इस मैटर को एक्सप्लेन करें या इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, डॉक्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। इसके बाद इलस्ट्रेशंस में है कि राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, राइटिंग भी है, प्रिंटेड वर्ड्स भी है, मैप और प्लेन ये भी है। अच्छा, इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल, यहाँ पर एक लिथोग्राफ पत्थर के जरिए, ठीक है, जो पत्थर के ऊपर लिखाइयाँ वगैरह होती है, तो वो भी कंसिडर होगा। किस चीज़ वो हम किसे उसे हम क्या चीज़ कंसिडर करेंगे, वो है डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी एक डिफिनीशन आती है एविडेंस, कि एविडेंस किसे कहते हैं, ठीक है। एविडेंस की डिफिनीशन एज पर कानून शहादत और क्या है देखते हैं, ठीक है। एविडेंस की डिफिनीशन है कि all statement which the court permits to require to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry, such statement, देखें एक मैटर है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट क्या करती है, इंक्वायरी, ठीक है। अगर उनको लगता है कि वो स्टेटमेंट किस चीज़ का स्टेटमेंट, एनी पर्सन, फिर वो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस के बाद आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया है, उसके मुताबिक उन प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, तो किसी भी मैटर के बारे में अगर कोर्ट इंक्वायरी करती है और उसे लगता है कि कोई पर्सन एज अ विटनेस और स्टेटमेंट किस चीज़ को, टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट, कि वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करे, तो ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसका जो एक्शन है वो एविडेंस के तौर पर क्या किया जाएगा, माना जाएगा, ठीक है, एविडेंस। उसको कानूनी शहादत ऑर्डर के मुताबिक एविडेंस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक और डिफिनीशन आती है जो है मेरे ख्याल से फैक्ट्स के बारे में है, कि व्हाट इज फैक्ट, ठीक है। हाँ, Fact include anything, state of thing, relation to thing capable of being perceived by the senses. Fact any piece of information भी हो सकती है, action भी हो सकती है। Fact वो things हैं जो कि कोई मामला है उससे रिलेटेड हो, और वो आप क्या कर सकते हो, perceived by the 5 senses हो, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, perceive कर सकते हो, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, फैक्ट हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्स के बाद यहाँ पर एक और डिफिनीशन आती है कि मेरे ख्याल से वो है यहाँ पर फैक्ट्स के बारे में और एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इंक्लूड एनी फैक्ट फ्रॉम विच आइदर बाय इटसेल्फ और इन connection with other fact the existing non-existent nature or extent any right, liability or disability asserted or denied in suit proceeding necessary for, ठीक है। एक सूट है आपके पास, क्रिमिनल सूट है, ठीक है, लेट्स सपोज क्रिमिनल सूट है, और कुछ फैक्ट जो है वो और फैक्ट्स के साथ क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो, ये फैक्ट इसको लीड करता हो, तो ये दोनों ही फैक्ट के जुमरे में आते हैं और ये दोनों ही कंसिडर होंगे एज अ फैक्ट फॉर दैट प्रोसीडिंग, ठीक है। तो आज की ये जो क्लास थी, मुख्तसर सी क्लास थी, जिसमें हम कानूनी शहादत ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लॉ ऑफ एविडेंस। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कानूनी शहादत ऑर्डर जो है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि CRPC एक प्रोसीजरल लॉ है, बट टू सम एक्सटेंट वो क्या करता है, वो CRPC कैन बी सर्व एज सब्सटेंटिव लॉ। तो इस तरह कानूनी शहादत ऑर्डर वो क्या है, प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस है ना, एविडेंस के हवाले से जितने भी प्रिंसिपल है वो इसमें है। तो प्रोसीजर CRPC, CPC, इन सब में यही कानूनी शहादत ऑर्डर ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या तो है, लेकिन सम टाइम नहीं, ऑल द टाइम, टू सम एक्सटेंट ये एज सब्सटेंटिव लॉ नहीं है, ठीक है। अब अगर कोई एग्जामिनर है
اور وہ آپ سے پوچھے کہ یہ پروسیجرل ہے تو سبسٹانٹیو. تو جو ایگزامینر جس کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پروسیجرل ہے تو آپ کے تو مزے ہی مزے ہیں، پھر آپ کے مارکس فل ملیں گے. لیکن اگر ایگزامینر ہے اس کا یہ ہے کہ سبسٹانٹیو ہے، تو اگر آپ صرف پروسیجر لکھتے ہیں تو کچھ مارکس آپ سے ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا انٹرویو میں ہے، انٹرویور آپ سے پوچھتا ہے، تو آپ لوگوں نے دونوں ہی اینگل سے اس کو آپ نے مین فوکس تو یہ ہے کہ آپ نے پہلے بتانا ہے کہ یہ پروسیجر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ کیا ہے. اٹ کین سرو ایز، اٹ کین بی ڈیلٹ اور اٹ کین بی یوزڈ ایز اے سبسٹانٹیو. ٹھیک ہے. سبسٹانٹیو کیا ہے؟ جو کسی بندے کو رائٹس دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا کسی کے ڈیوٹیز اسائن کرتے ہیں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں. اوفینس کے بارے میں انفارمیشن کس میں ہے؟ پاکستان پینل کوڈ. وہ کیا ہے ایگزامپل کے طور پر؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا سبسٹانٹیو ہے. تو یہاں پر یہ انفارمیشن بھی تو دیتا ہے نا آپ کو کہ ایویڈنس کس طرح ریکارڈ کرنا ہے. پروسیجر بتایا گیا ہے، لیکن انفارمیشن کہتے ہیں کہ فلاں وٹنسز کس طرح ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ کائنڈز آف ایویڈنس وٹنسز ہوتے ہیں، پرائمری سیکنڈری، یہ سب چیزیں اس طرح قانونی شہادت آرڈر میں بتائے گئے ہیں. تو یہ ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کا نیچر کیا ہے. مینلی یہ کیا ہے؟ پروسیجرل لا. لیکن with procedural law it can be used as a substantive law, as a piece of a substantive law. ٹھیک ہے. تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا کیا پڑھا؟ آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا ڈیٹیل اوور ویو قانونی شہادت آرڈر. یہ کب پاس ہوا؟ پریزیڈینشل آرڈر سے. یہ ود ان دا پیریڈ آف اسلامائزیشن، جو کہ پیریڈ اسلامائزیشن کے نام پہ جانا جاتا ہے اس کو. پھر ہم نے پریمبل پڑھا کہ کسی بلا کا پریمبل ہوتا ہے، تو اسی طرح قانونی شہادت آرڈر کا ایک پریمبل ہے جس میں یہ ہے کہ ٹو برنگ دا پرنسپل آف examination, to bring the principle of recording and evidence within or from the confirmation of Sharia یعنی اسلام. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایسا آرڈر، ایسا قانون بنا دیا جائے. میں نے آپ کو بتا دیا اس میں اتنی چینجز نہیں ہیں. انڈین ایویڈنس ایکٹ اور اس میں جب کل چینجز کو ملے تو 12-13 آرٹیکل اس میں صرف کیا ہوئے؟ امینڈ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. باقی سب کچھ وہ ہے. میں نے آپ کو بتا دیا ایگزامپل کے طور پر کہ اس میں چینجز اتنی حد تک کی گئی کہ جب بندہ غیر مسلم ہو پہلے اور بعد میں وہ کیا ہو جائے؟ وہ مسلمان ہو جائے، تو اس کی فزیکل باڈی تو وہی کی وہی رہتی ہے. اس کے وہی دو کان، دو آنکھیں، ایک ناک، 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور ایک سر ہوتا ہے. لیکن ان کے عقائد، ان کے جو ڈیلی لائف کے روٹین ہے، جو ایکشن سے وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. وہ پھر ود ان کنفرمیشن آف اسلام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر اس کے بعد کل ہم آرٹیکل نمبر 3 ہی پڑھیں گے. اس میں کچھ ڈیفینیشنز اس طرح کے آئیں گے. ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے اس بک میں. آپ کوئی بھی بک استعمال کر سکتے ہیں. میں نے جو آپ کو بیچ کیا تو یہ ہے قانونی شہادت آرڈر ریٹن بائی ایم محمود، اور اس کے بعد ایم محمود ایڈوکیٹ. اچھا، اس کا ایک ہی والیوم ہے، تو آپ اس طرح کریں. اس میں ایکسپلینیشن کافی زیادہ ہے. تو جو اسٹوڈنٹ ولنگلی اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم دیٹ وی مسٹ اپیئر بیفور دا ایگزامینیشن آف مجسٹریٹ، تو وہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ مٹیریل ان کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ تھی آج کی لیکچر. انشاءاللہ ہم CRP کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم قانون شہادت آرڈر کے لیکچرز بھی کریں گے. تو تب تک کے لیے چینل سے جڑے رہیں. ٹھیک ہے. جو کوشچن ہو آپ کا تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.